اور تقوی کا تیسرا درجہ بھی پہلے درجے سے ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، پہلے ایمان والا تقوی جو ہر ایک کو نصیب ہے، اس کے بعد اب ایمان لائے ہو، یونیورسٹی میں داخل ہوئے ہو، اسباق بھی پڑھو، سبق بھی پڑھو، عمل بھی کرتے جاؤ، عمل بھی کرتے جاؤ، دوسرا درجہ نصیب ہوا، متقی بن گیا، مومن متقی ہوا۔ یہ ہے علماء کا تقوی۔ کس کا؟ اور یہ خاص لوگوں کا تقوی کہ جو ایمان لانے کے بعد عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اور خلوص سے کرتے ہیں، اپنے جسم پہ بھی اللہ کے احکام جاری کرتے ہیں، جس سے روکا اس سے جسم کو دور رکھتے ہیں، اور اپنے دل پر بھی اللہ کے احکام جاری کرتے ہیں، جس سے روکا اس کو اس سے بھی دور کرتے ہیں۔ تو شریعت ظاہر پہ بھی نافذ کرتے ہیں، شریعت باطن پہ بھی نافذ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایمان کے بعد متقی۔ ایمان کے بعد، اب ذرا میں اگر آسا سے پوچھ لوں تو ریکارڈ تو ہو رہا ہے، ایسا متقی کہاں ملتا ہے؟ ابھی تو اگلا ہے جو ولی ہیں، اگلا ادھر تو جس کو دیکھو ولی ابن ولی، یہی وجہ بنی ہے جو اولیاء کی انکار ہو رہے ہیں، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ ولی ابن ولی گدی پہ بیٹھ گیا، ولی بن گیا، آنچو میں جا رہے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب نے تو صاحبزادہ صاحب کو کتاب بھی پڑھنی نہیں آتی، شریعت کا پتہ ہی نہیں۔ تقوی دوسرا وہ کس کو نصیب ہے؟ اگر آپ تحقیق کریں تو کوئی خوش نصیب ہوگا جسے دوسرا درجہ نصیب ہو۔ یہاں تو دوسرے درجے والے ملنے مشکل ہو گئے، تم تیسرے درجے والوں کی بات کر رہے ہو۔ وہ تو اونچا خاص الخاص ہیں، وہ تو خاصوں میں سے بھی خاص ہیں، ان کا تو دل ہر گھڑی اللہ سے جڑا ہوتا ہے، ماں سوا اللہ ان کی توجہ جاتی ہی نہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ دل بھی بیدار ہے، آنکھ بھی بیدار ہے، یہ عالم ہو جاتا ہے، ان کا روشنی ہو جاتی ہے۔ یہاں دوسرا تقوی کون سا تقوی ہے کہ صرف نماز پڑھنا تقوی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد سچ بولنا تقوی نہیں ہے، جھوٹ سے بچنا تقوی نہیں ہے، اس کے اندر حسد بھی ہے، اس کے اندر بغض بھی ہے، اس کے اندر کینہ بھی ہے، اور اس کے اندر جینا بھی ہے، اس کے اندر اور کیا کچھ نہیں ہے، تکبر بھی اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر قدورتیں بھی اس کے اندر ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے اور کتے کی بھونکنے والی چیزیں بھی ہیں، خواہشات ہیں اس کے اندر، صرف اوپر سے صفائی کر لی، اندر ہوئی نہیں۔ اسے کون سا تقوی نصیب ہوا؟ پہلا ایمان والا تقوی کہ وہ مومن ہے۔ دوسرا تقوی اس کو نصیب ہے جس نے دل سے بھی پاکیزگی اختیار کی ہے اور ظاہر کو بھی پاکیزہ کیا ہے۔ اس کو بھی وہ ولی نہیں کہہ رہے جن ولیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں یہ متقی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ جس نے ظاہر اور باطن پر حسد آئے گا عمل نہیں کرے گا، حسد آئے گا لیکن حسد پہ عمل نہیں کرے گا، جنگ کرے گا اپنے باطن کے ساتھ، اس کے اندر بدشگونی آئے گی، نیش آئے گی، نحوست کا تصور آئے گا، یہ لڑے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، لیکن یہ لڑتا رہے گا، یہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آتا رہے گا، کرتا رہے گا، لیکن ولی نہیں ہے، متقی بنے گا۔ تو بتاؤ ایسا متقی ڈھونڈو نا ذرا مجھ سمیت، وہ کون سا ولی ہے کہ جس نے حسد کی کشتی پہ بھی اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے اور یہ خیالات آتے ہیں اس کے اوپر آمینہ کے لال کی شریعت کو جاری کرتا ہے اور ان خیالات کی نہیں مانتا۔ جو نہیں مانتا پھر وہ متقی بنتا ہے دوسرے درجے کا۔ اب ہے تیسرا درجہ جو کاملین کا ہے، واصلین کا ہے، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں کا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں رہتے ہوئے جو مقام طے کر رہے ہیں وہ ان کا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظمت میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقیوں کے بھی ساتھ ہے، اللہ محسنین کے بھی ساتھ ہے۔ اللہ نے دو یہاں ذکر فرمائے، ایک تقوی ہے اور ایک محسن ہے، وہ بھی تقوی ہے، یہاں بھی تقوی ہے، لیکن یہ وہ تقوی ہے جو مومنین کے بعد اعمال صالحہ دل پہ بھی جاری ہیں، ظاہر پہ بھی جاری ہیں، وہ متقی بنے۔ اب تیسرا جو درجہ تھا ہم محسنون، وہ احسان ہے اور وہ محسن ہیں۔ یہ تقوی وہ تقوی ہے جسے مل جاتا ہے وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے، وہ کون سا ہے؟ یعنی ظاہر پہ بھی عمل کیا، باطن پہ بھی عمل کیا، دل پہ بھی شریعت کو نافذ کیا، اس پہ بھی نافذ کیا۔ اب اس کے آگے کون سا درجہ ہے؟ اس کے آگے یہ ہے کہ اب بھی خیالات آ رہے ہیں، وہ متقی بن گیا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، دل پہ بھی شریعت جاری ہے، پھر بھی خیالات آتے ہیں، کبھی تکبر کا آ جائے گا، کبھی حسد کا آ جائے گا، وہ لڑتا ہے، جنگ رہتی ہے۔ لیکن جو اس کے آگے مقام ہے وہ ہیں
کہ جو حسد کی کشتی کو جلا دیتے ہیں، تکبر کی کشتی کو جلا دیتے ہیں، وہ اتنا عشق میں آ جاتے ہیں، اتنی آگ ان کے دل پہ آتی ہے، اتنے انوار بستے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کا اندر اتنا پکیزہ ہوتا ہے، اتنا پکیزہ ہوتا ہے اور دل اتنا روشن ہو جاتا ہے، یوں سمجھو وہ جسم تو ہے لیکن جسم کے اوپر روح کا پرتاؤ ہے، نور کا پرتاؤ ہے، نور ہی نور ہو جاتا ہے، وہ روح بن جاتا ہے اور پھر اسے ہر گھڑی ہر لمحہ کسی اور کا خیال ہی نہیں رہتا، بس خیال اللہ کا ہوتا ہے۔ میں یہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے، یہ کون ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے۔ اب بتاؤ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ولی کون ہوتی ہے، تو یہ دکانداروں کی بات کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم تو ان کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ان کی روح وہاں رہتی ہیں، انوار برستے رہتے ہیں، گناہ کا تو تصور بھی نہیں، ادھر خیال میں گناہ نہیں آتا، اتنا خیال پکیزہ ہوتا ہے، اتنا شستہ ہو جاتا ہے، اتنا صاف ہو جاتا ہے، ہم ان کو ولی کہتے ہیں، ہم ان کو۔ اب سمجھ آئی اس چیز کی؟ اب میں مزید بات کو قریب لانے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، پہلے تو ایمان، تقوی، پھر اس کے بعد شریعت پہ عمل، اتقوا اللہ، دو تو ہو گئے، پھر فرمایا وکونوا مع الصادقین۔ اب وہ خود عامل شریعت ہے، مومن بھی ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا بھی ہے، ظاہر باطن پہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو جاری کیا ہے، تو اللہ پاک ہمارا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ؟ اور یہاں یاد رکھو، سچوں کے ساتھ یہ بھی مراد ہے کہ جن کا قول بھی جن کا فعل بھی سچا ہے، اس جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، اس جماعت کے، یعنی اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کلے نہیں رہنا، سنیا دے نہ رہنا ہے، حق والوں کے ساتھ رہنا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو حضور سے لے کے اب تک اہل سنت صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں، قول کے بھی سچے ہیں، فعل کے بھی سچے ہیں، میں جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ کن کے ساتھ؟ نہیں تو اینا عمل کر کے بھی بیڑیا لے جائے گا، جماعت کے ساتھ۔ کس کے؟ جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اس سے اجتماع ثابت ہوتا ہے، اجتماعیت ثابت ہوتی ہے، کلہ یہ دو ہی نے، جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسرا مفہوم تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ نیک بندوں کے ساتھ۔ اب یہ بات ختم کرنے کے قریب ہوں، جو میں اصل بات کرنے لگا ہوں، اب تھوڑی سی بیس تو بن گئی کہ آپ کو سمجھ آیا ولی کسے کہتے ہیں۔ ولی تقوی کا بھی پتہ چلا اور فتوے کا بھی پتہ چلا۔ تقوی بر وزن فتویٰ، ایک ہی وزن ہے ان کا، تقوی فتویٰ، لیکن اس بیچارے کو تو تقوی فتوے کا بھی نہیں پتہ کہ اس میں دلیل کیا ہوئی ہے اور صیغہ یہ کون سا ہے اور تقوی کون سا ہے، تقوی کی کتنی قسمیں ہیں اور فتویٰ کسے کہتے ہیں۔ وہ بدبخت الہام کو بھی کفر کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ولیوں کے دل میں ایک کیفیت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک امر خفی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اوپر سے اتر رہی ہے، جیسے وحی آ رہی ہے نا، وحی تو اللہ کے انبیاء بھی آتی ہے، تو وحی تو نہیں، وحی تو ظاہر ہوتی ہے ظاہراً، اور اس پہ جبریل امین ہوتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ پوشیدہ ہی اندر سے کام ہوتا ہے اور تمام ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، دل میں اطمینان آ جاتا ہے، دل میں سکون آ جاتا ہے، دل میں بات آتی ہے، دل میں نور آتا ہے، یہ انبیاء کے صدقے پھر آگے نصیب ہوتا ہے۔ حضور کے تابعین کو جو اس مقام پہ پہنچتے ہیں، پھر کشف کی صورت ہوتی ہے، کشف کی الہام کی صورت ہوتی ہے، اور یہ اس کو کفر کہتا ہے۔ یہ مرزا کون؟ یہ مرزا جیلمی کہتا ہے الہام جو کہتے ہیں نا یہ کافر ہیں، یعنی جو ولی جن پہ الہام ہوا آ کے اولیاء نے لکھا یہ ساری کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بندے کو آپ سنیں گے جو الہام کو کفر کے، کشف پہ کفر کے فتوے دے، وہ ظالم کرامات کا انکار کرے اور لوگوں کو گمراہ کرے، اور لوگ ہمارے وہاں چلتے ہیں جی رفع دین، کیا شور آیا؟ غوث پاک رفع دین کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ثابت کرو غوث پاک سے کہ کیا کسی مضبوط سند سے بات ہے کہ غوث پاک رفع دین کرتے تھے؟ چلو رفع دین کرتے تھے، تو ہم نے کہا یہی سیکھا ہے تمہارے ابے سے لے کے اب تک، میٹھا میٹھا آپ کوڑا کوڑا تھو، یہ سیکھا ہے؟ رفع دین تجھے نظر آیا تو غوث پاک کا عقیدہ نظر نہیں آیا۔ غوث پاک میں سنی ہوں، کیا فرمایا؟ بولو تو صحیح، تو اسی سنی ہو سارے،
حضور سے پیار کرنے والے، اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، حضور کے پیچھے چلنے والے، پڑھنے والے نہیں، صحابہ کے پیچھے چلنے والے، سنت والے، جماعت والے، سنت و جماعت کے پیروکار۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں سنی ہوں، اور سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، سنیوں نے اتفاق کیا ہے، سنیوں نے اتفاق کیا ہے، سنیوں نے اجماع کیا ہے، سنیوں نے اجماع کیا ہے۔ پڑھو تو نا غوث پاک کو۔ ہم نے کہا رفع دین بتاتے ہو تو غوث پاک کی یہ تعلیمات بھی بتاؤ، غوث پاک کے نظریات بھی بتاؤ۔ غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں الہام بھی ہیں، اللہ کے ولیوں پہ ہوتا ہے الہام، کشف بھی ہیں، مشاہدہ بھی ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں اتنے آگے نکلتے ہیں، اتنے آگے نکلتے ہیں، اتنے آگے نکلتے ہیں کہ وہ بس ظاہراً جسم ہیں لیکن جسم سے خالی ہوتے ہیں، شہوات سے خالی ہوتے ہیں۔ اب وہ نہ ان سے دیکھتے ہیں، وہ محسوسات کی چیزیں گئیں، ان کے اندر خواہشات کے جو جذبات تھے ختم ہو گئے، انہوں نے نکال دیے ہیں۔ شریعت کی بٹی میں آپ نے آپ کو اتنا ڈالا ہے، اتنا ڈالا ہے کہ پھر کوئی جسم کا حصہ رہنے نہیں دیا، شہوات کا، جسمانی تعلقات کا، تو وہ بدنی تعلقات سے خالی ہو جاتے ہیں اور پھر روح ہی رہ جاتی ہے۔ اور پھر جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں اور وہ فنا فی اللہ کا مقام پاتے ہیں اور انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں بھی ہوں۔ جلووں میں ایسے ڈوبتے ہیں، ایسے ڈوبتے ہیں، اسے فنائیت کہتے ہیں کہ اللہ کے جلووں میں ایسے گم ہوئے، اللہ کے افعال میں ایسے گم ہوئے، انہیں اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ پاک کرم فرماتا ہے اور مرشد کامل کی توجہ سے یہ اسے مقام ملتا ہے کہ اسے پھر واپس لایا جاتا ہے، اسے واپس لایا جاتا ہے اور اسے بقا کی دولت دی جاتی ہے۔ ہوتا وہ بندہ ہے لیکن چلتا رب کے ساتھ ہے۔ اب اپنی خواہش سے نہیں چلتا، اپنی خواہش سے نہیں اٹھتا، باقی بندہ بن گیا ہے۔ اب اس کو تجھ میں اور اس میں فرق کرنا آتا ہے لیکن جاتا نہیں ہے۔ توجہ اس کی ہر گھڑی اور لمحہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور پھر اللہ سے بولتا ہے، اللہ سے دیکھتا ہے، اللہ سے سنتا ہے اور اللہ ہی سے چلتا ہے۔ آمد اللہ ہی سے سمجھتا ہے، اللہ ہی سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں مزید چیزیں اس کی آپ کے سامنے رکھتا، لیکن ایک حدیث پاک جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث پاک پیش کرنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ آج کے اس دور میں اپنے ایمان کو بچاؤ، ان بےروپیوں سے بچاؤ، فراڈیوں سے بچاؤ، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رفع دین تجھے نظر آتا ہے، تو کہتا ہے جو الہام والے مانتے کافر ہے، تو نے تو غوث پاک کو بھی نہیں چھوڑا۔ پوری اہل سنت پہ کفر کا فتویٰ ہے، ہاں تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تو کتاب لکھی ہے، اور یہ آپ کی کتاب ہے جس میں آپ نے لکھا، سب سے پہلے آپ نے توحید ہی شروع کی ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ آپ نے کہا کوئی فاعل نہیں، حقیقت میں اللہ ہی فاعل ہے۔ یہ حال ہو جاتا ہے ان کا، اور وہ افعال خدا میں اس طرح کے گم ہوتے ہیں، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ اب ان کی حالت یہ نہیں کہ تصور میں اور ایک استدلالی نظر فکر میں ہم وہاں پہنچتے ہیں کہ اللہ ہی کا وجود ہے، وہی واجب الوجود ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ جب بندہ غور و فکر کرتا ہے اور ڈوبتا ہے تو اسے یہ تصور مل جاتا ہے، یہ نظر فکر غور و فکر سے ملتا ہے۔ فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ غور و فکر کی بات نہیں، ان کے اوپر انوار برستے ہیں، اللہ کی طرف سے معرفت ملتی ہے۔ یہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم یہ دیکھتے ہو، ایسے ان کے سامنے وہ چیزیں انوار تجلیات، اللہ کے جلال کی تجلیاں، اللہ کے جمال کی تجلیاں، اللہ کے صفت کے جلال کے انوار بھی ان پہ برستے ہیں، اور اللہ کے جلال کی جو صفت ہے اس کے انوار بھی برستے ہیں۔ اس لیے یہ اس معرفت سے جدھر دیکھتے ہیں انہیں خدا کے جلوے ہی نظر آتے ہیں، یہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ اور اس پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں جو بخاری شریف میں موجود ہے، اس میں بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن میں اس لیے دکھا رہا ہوں یہ مرزا کے ماننے والے سمجھ جائیں، قبر میں آمینہ کے لال نے کام آنا ہے، حشر میں رسول اللہ نے کام آنا ہے، مرزا نے جہنم میں کھڑنے میں کام آنا ہے۔ یہ جھوٹا فراڈیا رفع دین دکھاتا ہے، تو یہ بھی تو دکھانا، یہ کتاب بھی کبھی پڑھ کے سنا تیری دکانداری بند ہو جائے، لوگوں کو پتا چلے رفع دین کر لو کوئی گناہ نہیں، نہ کرو کوئی گناہ نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی گناہ ہے ہمارے سامنے کرو، ہم کہتے ہیں جائز ہے کرو، لیکن ہمارے نزدیک سنت مصطفیٰ ہے کہ رکوع میں رفع دین نہ کیا جائے، بس اتنا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ تو کفر کے بدلے دیتا، یہ تو چھوڑتے ہی نہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں، سنو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں آیا کیا کہ بندہ فرائض جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اسے ادا کرتا ہے، اسے پھر اس کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ کس کی کثرت کرتا ہے؟ نوافل کی۔ اتنی کثرت کرتا ہے، اتنی کثرت کرتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے کیا بناتا ہوں؟ اور آگے آپ نے سنا فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ، کہ میں سنتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی یبصر بھی، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگوں دیکھو غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے، یہ تو حدیث ہے، اب اس کی تشریح کرنے والے 2 نمبر بھی ملیں گے، اس حدیث کا معنی بدلنے والے بھی ملیں گے اور اپنا مطلب بھی نکالنے والے ملیں گے، لیکن میں یہ دکھا رہا ہوں جو غوث پاک کے معنی والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے معنی والے ہیں، رفع دین تو غوث پاک کا لیتے ہو، اس حدیث کو بھی اور اس کی شرح بھی جو غوث پاک نے دیا اسے بھی تو لو نا۔ کیا شرح کی؟ اس کے تحت غوث پاک دوسری حدیث پاک بھی لے آئے۔ کیا مطلب ہے کہ میں کان بن جاتا ہوں؟ کیا مطلب ہے میں آنکھ بن جاتا ہوں؟ اللہ تو کان سے بھی پاک ہے، اللہ تو اس کان سے پاک ہے، اللہ پاک اس آنکھ سے پاک ہے، تو مطلب کیا ہے حدیث پاک کا؟ تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث پاک لا کر حضور کی زبان سے مطلب بیان کرتے ہیں۔ وہ مطلب کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مطلب کیا ہے؟ دوسری حدیث پاک میں موجود ہے بی یسمعو، بی یسمعو، بی یبصرو، بی یبطشو، اور فرمایا بی یعقلو، بی یعقلو، فرمایا جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ فرائض تو فرائض ہیں، نوافل کی اتنی کثرت کرتا ہے، اتنی کثرت کرتا ہے کہ اللہ محبوب بنا لیتا ہے۔ جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے وہ فنا ہوتا ہے، اور فنا ہو کر پھر زندہ ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھو ولی ایک مرتبہ مر جاتا ہے، موتو قبل ان تموتو، وہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ذبح کر دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے، پھر اسی جلووں میں رہ جاتا ہے۔ افمن کان، اللہ پاک فرماتا ہے وہ جو مردہ ہوئے فاحیینا، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا، گویا کہ یہ ایک موت ہے، پھر مرنے کے بعد ابدی زندگی ملتی ہے، وہ زندگی ملتی ہے۔ فرمایا وہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب اللہ پاک نکالتا ہے باہر، اللہ کا ہو گیا ہے، اب اللہ پاک اسے باقی رکھتا ہے، تو دیکھنے میں بندہ ہے، جسم بھی ہے، لیکن بی یسمعو، میرے آقا فرماتے ہیں جب اس مقام پہ پہنچ جائے، غوث پاک لکھ رہی ہیں پھر وہ اس کان سے نہیں سن رہا، وہ میرے ذریعے سنتا ہے۔ بولو تو صحیح طرح، وہ میرے ذریعے سنتا ہے، میرے ذریعے دیکھتا ہے، میرے ذریعے چلتا ہے، میرے ذریعے پکڑتا ہے، میرے ذریعے بولتا ہے، بلکہ یہاں تک میرے ذریعے سوچتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ جو کانوں پہ دیکھ رہے تھے، میرے کان نہیں سنتے، میرا تصرف کوئی نہیں، میرا ہاتھ وہاں تک نہیں جاتا، ان کا کیسے چلا گیا؟ میری کان کی وہ سماعت نہیں، ان کی یہ سماعت کیسے ہو گئی؟ اور میری بصارت وہ نہیں، ان کی کیسے ہو گئی؟ ہم نے کہا ان کی بصارت بھی بے مثل ہوتی ہے، ان کی بصیرت بھی بے مثل ہو جاتی ہے، کیونکہ از خود نہیں سن رہے ہیں، اپنے بشری کان سے نہیں، جو ہوا ٹکراتی ہے، پٹھے سے لگتی ہے تو پھر بندہ سنتا ہے، وہ آواز اسے محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے، میرے آقا فرمایا پھر اب اس سے نہیں بلکہ خدا کے جلوے سے سنتا ہے، خدا کے جلوے سے دیکھتا ہے، تو پھر خدا کے جلوے کے آگے کوئی حد ہی نہیں، کوئی پردہ ہی نہیں، نہ سننے میں کوئی پردہ، نہ دیکھنے میں کوئی پردہ، اس کے آگے کوئی پردہ ہی نہیں، نہ اس کے ہاں قرب و بعود ہے۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کے لیے بھی کوئی پردہ نہیں، یہاں بھی بیٹھتا ہے تو مدینہ بھی سنتا ہے، مکہ بھی سنتا ہے، مکہ میں تو یہاں بھی سنتا ہے، یہاں بیٹھے تو وہاں بھی دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اپنے کان سے نہیں سن رہا، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، اپنے ہاتھ سے تصرف نہیں کر رہا، اللہ کے جلوے سے سب کچھ کر رہا ہے۔ اب یہ غوث پاک لائے ہیں، اور یہی بات حافظ ابن حجر اسقلانی بھی لائے ہیں۔ کون لائے ہیں؟ یعنی یہ بھی دکھا دوں کہ یہ نہ ہو کو مسئلہ بن جائے دوسروں کے لیے، تو حوالے ہمارے پاس ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی وہ بھی اس حدیث کو لائے، بی یسمعو، بی یبطشو، بی یبصرو، بی، یہ جو میرے ذریعے سنتا ہے، میرے ذریعے دیکھتا ہے، میرے ذریعے دیکھتا ہے۔ ہم نے کہا تو حیوان ہے، کان کے ذریعے سنتا ہے، وہ حیوانیت سے نکل کر
فرشتوں میں شامل ہو گئے ہیں، وہ رحمان کے نور سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اس کی سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اصل یہ ہے جس سے یہ مارے گئے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ ہم جو ہیں وہی وہ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہیں۔ وہ اللہ کے جلووں میں غرق ہو گئے ہیں، پھر منور ہو گئے ہیں، پھر رب ان کا ہو گیا ہے، وہ رب کے ہو گئے ہیں، اس لیے زمانہ بھی ان کا ہو گیا ہے۔ جدھر دیکھو غوث غوث ہو رہا ہے، جدھر دیکھو غوث جلی ہو رہا ہے، اور داتا داتا ہو رہا ہے، خواجہ خواجہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ کو صحیح مانا ہے اور اللہ کی صحیح اطاعت کی ہے اور فرما برداری کی ہے، پھر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی ان کے لنگر بگائے جا رہے ہیں اور ان کی عزتوں کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ یہ دلیل نہیں ان کے ولی ہونے کی تو اور کیا ہے؟ آپ سمجھے ہیں؟ تو میں نے تھوڑے سے وقت میں اس چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ کرامت کا پتہ چلے، معجزے کا پتہ چلے، یہ عادت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، ہمارا کام ماننا ہوتا ہے کیونکہ خدا کی قدرت ہے، خدا کی، اور خدا قادر ہے۔ خدا ایک بات میں آپ کے سامنے کر کے ختم کرتا ہوں اور آپ سب اس کو محسوس بھی کریں گے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کس طرح سن سکتے ہیں، کس طرح، اور اسے شرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دور سے سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ بولو ذرا کیا کہتے ہیں؟ ان کے ہاں ہے کیا؟ شرک۔ ہمارے ہاں محبت ہی محبت ہے، ہم ادب والے ہیں، ہمارے ہاں تو بابا جی کی بڑی عزت ہے، بڑے ہیں، داڑھی شریف بھی ان کے ماں باپ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ان کی بھی عزت ہے، ہمیں آمینہ کے لال نے سکھائی ہے۔ سفید بال والوں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا مقام و مرتبہ ہے، ہم ادب والے ہیں، ہمارے ہاں تو ادب ہی ادب ہے، ادب کی دولت ہے۔ ان کے ہاں شرک 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 کیا ہے؟ سعودی عرب چل جائے اتنے بھی شرک، ایتھے بھی شرک۔ شیطان کے ہاں کہاں ان کو لے کے جہنم میں جانا ہے۔ اب دیکھو شرک کا دور سے سننا کیا کہتے ہیں؟ شرک ہے۔ کیا ہے؟ یہ میں آسان کر کے بات آپ کو بتاؤں گا۔ دور سے دیکھنا اللہ کی شان ہے۔ کس کی؟ یہ بولیں گے اللہ کی شان ہے، اور دور سے سننا کیا کہیں گے؟ اللہ کی شان ہے۔ میں نے کہا اس لیے آپ پریشان ہیں جو اللہ کو گرا دیا ظالموں۔ اللہ کی شان دور سے سننا ہے۔ اللہ سے دور کون سی شے ہے کوئی اللہ سے دور؟ وہ اپنے علم و قدرت سے جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس سے کوئی دور ہے؟ دوریاں تو ہمارے لیے ہیں۔ وہی تو تم ملکت موت کے آگے ایسے جیسے پلیٹ میں سارے پڑے ہیں ایسے پکڑے، جس کی چاہے ایک وقت میں ہزاروں کی روح قبض کر لیتا ہے، نہیں کرتا، کروڑوں اربوں کی روح۔ کیا امریکہ پہ اور ملکت موت ہے؟ تو افریقہ میں ہو رہا تھا، پاکستان جو ہو رہے، زمین کے تھلے جڑے مر رہے ہیں اتنے کوئی ہو رہے، یعنی کہ زمین کے تھلے بھی انسان کیا ہے روح قبض کر رہا ہے، اتنے کی اور ملکت موت ہے، اور دنیا کے کونے سے کوئی ہو رہا ہے، اس کونے میں ہو رہا ہے کہ اس وقت اور جائے گا، ادھر اور جائے گا۔ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اموات واقع ہوتی ہیں، ایک ہی حضور کا خادم ملکت موت ہے، سب کی کر لیتا ہے۔ تو ملکت موت کو یہ طاقت کہاں سے مل گئی؟ عقل میں آتی، سمجھ میں آتی ہے؟ تو کیا شرک ہو گیا؟ کفر ہو گیا؟ تم ملکت موت کی مانتے ہو تو ہم آمینہ کے لال کی اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اور باقی سب کو بھی ان کے ذریعے مانتے ہیں۔ اب یہاں جو بات کر رہا تھا سننے کی، اللہ دور سے سنتا ہے تو بندوں کے لیے ماننا تو شرک ہے، کیونکہ جو صفت اللہ کی ہو وہ بندوں میں مانی جائے تو شرک ہوگا، برابری ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ امریکہ اس لیے تو مشرک ہو، اس لیے آپ اپنی دلیل سے مشرک ہوئے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کی صفت بندے میں مانی جائے تو کیا ہے؟ شرک۔ تو انہوں نے اللہ کی صفت کیا مان لی؟ دور سے سننا۔ تو دور سے سننا تو بندے کی صفت ہے، تو پھر اللہ نے بھی مان لی۔ تو بندے کی صفت اللہ میں ماننا بھی شرک ہے، اور اللہ کی صفت بندے میں بھی ماننا شرک ہوگا۔ شرک تو دونوں طرف سے ہوگا، یہ تو نہیں آپ میں ہے تو میرے نہیں، تو شرک کون سا ہوا جی؟ دیکھو نا، ایک چیز میں کھا رہا ہوں تو آپ بھی کھا رہے ہیں، شریک ہے نا۔ ایک میرا اندر بہادری ہے، آپ کے اندر بھی بہادری ہے، شریک ہے نا۔ تو مجھ میں بہادری ہوئی کوئی نا، تو شرکت کس چیز کی؟ برابری کس چیز کی؟ برابری تو دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اگر تم کہو کہ دور سے سننا رب کی صفت ہے تو پھر بندوں میں مانی جائے تو کیا ہوگا؟ شرک۔ اور ہو بندوں کی صفت تو رب میں مانی جائے تو رب میں بھی آ گئی تو بھی ہوگا شرک۔ تو اس نے کہا دور سے سننا رب کی صفت ہے، ہم نے کہا بدبو تو یہ غلاموں کی صفت ہے، آمینہ کے لال کی، رسول اللہ کی، خادموں کی صفت ہے۔ رب دور سے نہیں سنتا، وہ مکانوں سے پاک ہیں، وہ زمانوں سے پاک ہے، اس کے لیے دوریاں نہیں، دوری تو مخلوق کے لیے۔ ہاں اس لیے تو ہم شرک کو توڑ رہے ہیں، اور توڑ کر پھر یہ جوڑ رہے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے لیے دوریاں نہیں ہیں،
اس کے لیے کوئی مسافت نہیں ہے، لیکن حضور دور سے بھی سنتے ہیں، حضور نزدیک سے بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ نہیں بولیں گے اللہ دور سے بھی سنتا ہے، اللہ نزدیک سے بھی سنتا ہے۔ اللہ کے لیے دوریاں کوئی نہیں ہیں، مخلوق کے لیے ہیں۔ جب وہ رب کے ہو جاتے ہیں پھر وہ بھی دور سے سن لیتے ہیں، وہ بھی دور سے۔ تو اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ہمیشہ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا، بولو ذرا، اللہ کا شریک، یہ جو بات ہے یہ آپ کے دل میں اتر گئی نا، کبھی بھی ہلا نہیں سکتی آپ کو۔ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، تو جو نہیں نہ ہو سکتا وہ اللہ کی قدرت میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی، آپ کو کیا سکتا ہے کہ اللہ قادر ہے اپنا شریک بنا لے؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک ناممکن چیز پہ اللہ کی قدرت مانی، ناممکن چیز پر، تو اللہ تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے۔ شریک باری تعالیٰ اگر کسی نے مان لیا تو مطلب یہ ہو سکتا ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، پکی بات ہے۔ اب پھر بولو، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آہستہ سے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانے تو یہ شرک ہے، کیا ہے؟ یعنی قیامت تک اللہ نے بہت علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، یہ اللہ کا خاصہ ہے، کہتے ہیں اللہ کا، تو ماننے تو کیا ہے؟ شرک۔ اور ابلیس کے لیے کہتے ہیں کہ ابلیس جانتا ہے، ذرا بولو، ابلیس جانتا ہے۔ رسول اللہ کے لیے ماننے شرک ہے، تو ابلیس کے لیے ماننے کیا ہے؟ توحید ہے۔ ابلیس کے لیے، اب سمجھ آئی؟ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، تو حضور کے لیے تو وہ شرک ہو گیا ہے، تو وہ شریک ہو گئے، تو وہی چیز شیطان کے لیے مانی تو شرک ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں، آپ سمجھیں کہ نہیں؟ ایک چیز رسول اللہ کے لیے مانی تو وہ مانے علم، تو وہ شرک ہوتا ہے، تو وہی علم شیطان کے لیے مانے تو توحید ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہم نے کہا گرے تو کہاں گرے؟ آمینہ کے لال کے لیے مانے تو شرک، اور وہی جو آمینہ کے لال کے لیے مانے شرک ہے وہی شیطان کے لیے مانے تمہاری توحید ہے۔ ہم نے رکھو اپنے پاس، تم تو توحید والے نہیں ہو، تم تو شیطان والے ہو، شیطان کو پوجنے والے ہو۔ ہم ہیں جو اللہ کو پوجنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شرک ہر گھڑی شرک ہے، یہ نہیں بات کے لیے شرک نہ ہو اور بات کے لیے شرک ہو، وہ برابری ہر ایک کے لیے ہوگی، چاہے 2 ہوں، چاہے 4 ہوں، چاہے 6 ہوں، شرک ہے، ایک لمحہ بھی شرک ہے۔ اگر نبی پاک کے لیے تم کہتے ہو شرک ہے تو شیطان کے لیے بھی شرک ہے۔ ہمیں کہا بدبخت تو شیطان کے لیے کہاں نس لے آئے ہو؟ رحمان کے غلام اور آمینہ کے لال کے لیے نس ہم دیں گے۔ آپ سمجھ آگئی اس کی؟ اسی حالات نے کہا تھا شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ پھر اعلیٰ نے گل مکدی مکائی، کہا انہیں جانا، انہیں ماننا، اور انہیں ماننا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔